عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے ہماری جماعت داہم، اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق دو متغیر خط مساواتے، اس پر مبنی ایک عنوان مربع قالب یعنی ڈٹرمننٹ اسے سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عنوان پر مبنی ایک مزید نئے عنوان کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عنوان کو سمجھنے والے ہیں وہ عنوان ہے مربع قالب کا طریقہ، جسے ہم کرامر کا اصول بھی کہتے ہیں۔ اسے ہم انگلش میں کہیں گے ڈٹرمننٹ میتھڈ یعنی کرامرز میتھڈ۔ کرامر کا اصول مختلف مرحلے یعنی سٹیپس پر مبنی ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی مرحلے ہیں جس کی مدد سے ہمیں مربع قالب کو حل کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے دی گئی ہمزاد مساواتوں کو اے ایکس جمع بی وائی مساوی ہے سی کی صورت میں لکھنا۔ ہم جانتے ہیں کہ اے ایکس جمع بی وائی مساوی ہے سی یہ دو متغیر خطی مساوات کی عام صورت ہے۔ جب بھی ہم مربع قالب کا طریقہ یعنی کرامر کا اصول کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دی گئی مساوات اے ایکس جمع بی وائی مساوی ہے سی کی صورت میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہمیں اسے اس صورت میں تبدیل کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا۔ چلیے اس کو ہم مثال کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجیے ہمیں مثال دی گئی 5x جمع 6y مساوی ہے 21۔ اب اس مثال میں ہمیں مساوی کے نشان کی طرف غور کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو عام جو صورت ہے اس میں مساوی کے ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب ایک مستقل عدد c ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب متغیر x اور y کے ساتھ میں حقیقی اعداد دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس مساوات میں بھی اس مساوی کے نشان کے ہمارے ہاتھ کے دائیں جانب ایک مستقل عدد یعنی 21 دیا گیا ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب x اور y متغیر کے ساتھ حقیقی اعداد دیے گئے ہیں، یعنی یہ ax جمع by مساوی ہے c اس صورت میں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مساوات اس عام صورت میں پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے ہمیں اسے اس میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک نئی مساوات کو سمجھتے ہیں۔ ہماری نئی مساوات ہے منفی 8x جمع 5y منفی 13 مساوی ہے 0۔ اب اس میں اگر ہم اس مساوی کے نشان پر غور کریں تو اس کے ہمارے دائیں جانب 0 ایک مستقل عدد ہے اور اسی کی اگر ہم بائیں جانب غور کریں تو x اور y تو ہے لیکن ساتھ میں ایک اور مستقل عدد یعنی منفی 13 دیا گیا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو یہ عام مساوات ہے اس میں مساوی کے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب صرف x اور y کے عدد ہونا اور مساوی کے دائیں ہاتھ کی جانب پورے کے پورے مستقل عدد موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو مستقل عدد ہے منفی 13 اسے مساوی کے اس نشان کی اس جانب لینا ہوگا۔ اس کے لیے ہم عمل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کے لیے ہم طرفین میں 13 کو جمع کرتے ہیں پھر وہ اس طرف جمع ہوتا ہے، لیکن اس سٹیپس کو اگر ایگزام میں دہرائے گے تو اس میں وقت اور سٹیپس دونوں بڑھ جائے گی۔ اس لیے ایسی صورت میں ہم ایک نئے طریقے استعمال کریں گے۔ اتنا یاد رکھنا ہے کہ مساوی کی اگر کسی بھی جانب چاہے دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو کوئی ایک عدد ہے اور اسے مساوی کے نشان کی دوسری جانب لانا ہے تو اس وقت اس کی علامت تبدیل ہو جائے گی، یعنی مثبت کا منفی اور منفی کا مثبت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مساوی کی اس جانب منفی 13 ہے، ہم اسے مساوی کے اس نشان کی جانب لانے والے ہیں۔ جب ہم اسے اس طرف لائیں گے تو یہ منفی 13 کا مثبت 13 ہو جائے گا۔ اب جب ہم اسے پھر سے اس طرح سے لکھ لیں گے اور 0 اور 13 کی جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 13۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ہماری نئی مساوات ہے منفی 8x جمع 5y مساوی ہے 13، اور جب ہم اس کا موازنہ اس مساوات سے کریں گے کہ دونوں بھی ایک جیسے نظر آئے گی۔ اس طرح سے ہم نے ہماری پرانی مساوات کو ایک نئی مساوات میں تبدیل کر دیا جو کہ ax جمع by مساوی ہے c کی صورت میں ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو a کی قیمت منفی 8 ہوگی، b کی قیمت 5 اور c کی قیمت 13 ہوگی۔ ایک اور نئی مساوات کا استعمال کرتے ہیں۔ 7m جمع 6n منفی 8 مساوی ہے 0۔ اب یہاں پر x اور y نہ دیتے ہوئے m اور n دیا گیا، اس لیے یہاں ہم اس کا موازنہ am جمع bn مساوی ہے c سے کریں گے۔ متغیر تبدیل ہو سکتے ہیں، قیمت وہی رہے گی۔ اب اگر ہمیں اس کا موازنہ اس سے کرنا ہے تو ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو مساوی کا نشان ہے اس کے اس جانب
متغیروں کے ساتھ اعداد تو موجود ہے، ساتھ میں ایک مستقل عدد منفی 8 بھی ہے۔ پھر سے جس طرح سے ہم نے اس کے پہلے اس دوسری مثال میں جو عمل کو کیا تھا اسی عمل کو یہاں دہرانا ہے۔ ہم اس عدد منفی 8 کو مساوی کے اس نشان کی اس جانب لائیں گے۔ جب ہم اس لائیں گے تو یہ ہو جائے گا منفی 8 کا مثبت 8۔ پھر اسے ہم ایک ساتھ اس طرح سے لکھیں گے کہ 7m جمع 6n یہ مساوی ہے 0 جمع 8، اور جب ہم 0 میں 8 کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ ہماری دی گئی مساوات کی عام صورت میں ہے، یعنی یہاں پر A کی قیمت 7 ہوگی، B کی قیمت 6 ہوگی اور C کی قیمت 8 ہوگی۔ اب ایک نئی مساوات کا استعمال کرتے ہیں مزید۔ 3x یہ مساوی ہے 7y جمع 4۔ اب اگر ہم اس مثال پر غور کریں تو اس مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب ہمارے پاس y کا متغیر والی قیمت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مستقل عدد 4 بھی ہے، اور اس نشان کے بائیں جانب اگر دیکھیں تو ہمارے پاس x متغیر کی ایک قیمت ہے، لیکن اگر ہم اس کا موازنہ اس سے کریں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مساوی کے بائیں ہاتھ کی جانب x اور y دونوں بھی متغیروں کی ارکان موجود ہے اور دائیں ہاتھ کی جانب ایک مستقل عدد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جو y والا جو قیمت ہے 7y اسے مساوی کے اس نشان کی اس جانب لانا ہے۔ اس لیے ہم اس کو اس طرح سے عمل کریں گے کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے 3x اور یہ جو 7y ہے اسے اس طرف لے کر آئے گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 7y جو ہے مثبت عدد ہے، جب ہم نے اسے مساوی کے نشان کی اس جانب لایا تو یہ مثبت کا ہو جائے گا منفی، اس لیے ہم لکھیں گے 3x منفی 7y مساوی ہے۔ اب یہ جو عدد 4 ہے اس کے ساتھ مثبت کی قیمت ہے، مثبت کی قیمت کسی عدد کے ساتھ ہو تو وہ نہیں بھی لکھے تو بھی چلے گا، اس لیے ہم جیسے کہ ویسے لکھیں گے 4 اور اس طرح سے یہاں لگائیں گے۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ہماری جو مساوات ہے وہ جائے گی 3x منفی 7y مساوی ہے 4۔ اب اس کا موازنہ اگر ہم ہماری مساوات سے کریں گے تو مساوی کے نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب x اور y والی قیمتیں ہیں، اسی طرح سے اس مثال میں بھی مساوی کے نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب x اور y والی قیمتیں ہیں، اسی طرح مساوی اس مساوات میں مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب مستقل عدد ہے c، اور یہاں پر مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب مستقل عدد ہے 4۔ اس طرح سے ہم نے ہماری مساوات کو اس ax جمع by مساوی ہے c کی صورت میں منتقل کر دیا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، پانچویں مثال۔ 4m مساوی ہے منفی 9n منفی 13۔ اب یہاں پر متغیر m اور n ہے، اس لیے ہم اس کا موازنہ am جمع bn مساوی ہے c سے کریں گے۔ اب اگر ہم اس مثال کا موازنہ ہمارے اس عام صورت سے کریں گے تو ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مساوی کے اس نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب m متغیر کی قیمت ہے اور n متغیر کی قیمت اور مستقل عدد مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب ہے، لیکن ہماری عام صورت کے مطابق m اور n دونوں متغیروں والی قیمتیں مساوی کے نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب ضروری ہے اور مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب ایک مستقل عدد c ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منفی 9n اسے ہمیں مساوی کے نشان کے اس جانب لانا ہے۔ پھر سے وہی عمل دہرائیں گے جو اس کے پہلے کی مثال نمبر 4 میں کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے 4m اور منفی 9n کو مساوی کے نشان کی اس جانب لے کر آئیں گے۔ اب کیونکہ ہم نے مساوی کے نشان کی اس جانب منفی قیمت کو لایا ہے تو یہ منفی کا ہو جائے گا مثبت، یعنی ہو جائے گا مثبت 9n، اور یہ منفی 13 ہے۔ اس کے پہلے یہاں پر مثبت 4 تھا اور مثبت کی قیمت نہیں لکھے تو بھی چلتا ہے، لیکن منفی کی قیمت لکھنا ضروری ہے، اس لیے ہم اس کو منفی 13 کو جیسے کہ ویسے لکھیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو مساوات ہے وہ ہے 4m جمع 9n مساوی ہے منفی 13۔ اب اس میں اگر ہم غور کریں اس کا موازنہ اس عام صورت سے کریں گے تو یہاں m موجود ہے، یہاں پر m موجود ہے، لیکن a کی جگہ یہاں پر 4 ہے، اس لیے ہم کہیں گے a کی قیمت 4 ہے، b کی قیمت یہاں ہو جائے گی 9 اور c کی قیمت ہو جائے گی منفی 13۔ ایک اور نئی مساوات دیکھتے ہیں۔ فرض کی جگہ ایک مساوات دی گئی 5y مساوی ہے 3x جمع 9۔ اب اگر اس مساوات کا موازنہ کریں گے تو یہاں پر یہ جو مساوی کا نشان ہے اس جانب صرف y کی قیمت دی گئی ہے اور x کی قیمت کو مساوی کے نشان کے اس جانب رکھا گیا ہے، لیکن ہماری جو عام مساوات ہے اس میں مساوی کے نشان کے بائیں جانب x اور y دونوں قیمتیں ضروری ہے اور مساوی کے نشان کے دائیں جانب صرف ایک مستقل عدد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا متغیر والا عدد ہے 3x اسے ہمیں مساوی کے نشان کے اس جانب لانا ہے۔
तो फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3x को मसावे के निशान की इस जानिब लेकर आएंगे। अब क्योंकि हमने इसे मसावे के निशान की इस जानिब लेकर आया है और ये मस्बत 3 है, तो ये कीमत मस्बत की हो जाएगी -3। और यहाँ पर 5y के साथ कोई अलामत नहीं थी, मतलब यहाँ पर मस्बत की अलामत है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मस्बत की अलामत। अब ये जो 9 बच गया हमारे पास में, ये 9 एक मस्बत अदद है और मस्बत के साथ कोई अलामत नहीं लगाए तो भी चलेगा, इसलिए हो जाएगा 9 जैसे कि वैसे। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारी नई मसावात है वो है -3x जमा 5y मसावी है 9। अब इसका मुवाजना अगर हम इस ax जमा by मसावी है c से करेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मसावी के निशान की जानिब x और y वाली कीमती है। उसी तरह से मसावी का ये जो निशान है इसकी जानिब x और y वाली कीमती है। उसी तरह से मसावी के निशान के दाएं हाथ की जानिब एक मुस्तकिल अदद है c, यानी मुस्तकिल अदद बगैर किसी मुतगैर के, और यहाँ पर भी मसावी के निशान की जानिब एक मुस्तकिल अदद 9 है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये हमारी नई मसावात है, जिसमें a की कीमत -3 है, b की कीमत 5 है और c की कीमत 9 है। इस तरह से मुरब्बे कालिब का तरीका यानी क्रैमर के उसूल का जो पहली स्टेप है, जिसकी मदद से हमें मिसालों को हल करना है, उसमें जो पहली स्टेप है कि दी गई हमजाद मसावातों को ax जमा by मसावी है c की सूरत में लिखना, इस स्टेप्स को हमने सीखा। अगले वीडियो में हम इसी पर एक नई स्टेप को सीखेंगे।